بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر جس کی ملاقات امریکہ کی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیکچر میں ہم انالائز کریں گے کہ ان دونوں کی جو میٹنگ ہوئی تو اس میں کن امپورٹنٹ جو پوائنٹس تھی تو ان پر ڈسکشن ہوئی، تو اس کو انالائز کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس نے پاکستان کی اس عاصم منیر کو جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بلایا وائٹ ہاؤس پر، جہاں پر اس کی بہت وارملی ویلکم کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے دونوں کی میٹنگ ہوئی۔ وہاں پر جو ہے لنچ ساتھ میں جو ہے ٹرمپ کے ساتھ عاصم منیر کی ہوئی، اور کافی طویل اور لمبا جو ہے دونوں کا میٹنگ رہا۔ تو اس میں پریزیڈنٹ جو تھا امریکہ کا، جس نے کہا تھا کہ میں پاکستان کا شکریہ جو ہے وہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اب کس بات کا یا کس چیز کا شکریہ جو ہے وہ پاکستان کا ادا کرنا چاہتا ہے کہ اس نے جو ہے پاکستان کا جو چیف مارشل ہے تو اس کو بلایا، اور امریکہ جو ہے وہاں پر بولا کہ وہ اس کو تھینکس کرنا چاہتا تھا۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ تو جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی ابھی یہ کوشش جاری ہے کہ دنیا کے اندر لوگ اس کو اس طریقے سے کنسیڈر کرے کہ یہ دنیا کے اندر ایک بہت پیسفل بندہ ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے یہ امن چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے اس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کانفلکٹ رائز ہوا تھا تو اس کو بھی اس کی سیز فائر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کرائی، کیونکہ اس کا ارادہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اس جو ٹرمپ ہے تو اس کو جو نوبل پرائز ہے پیس کا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملے۔ تو اسی چیز کو لے کر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو سیز فائر اس نے کرایا تو بار بار جو ہے اس کو اتنا زیادہ جو ہے ہائی لائٹ کیا ٹرمپ نے میڈیا پر کہ یہ جو سیز فائر ہوا تو یہ ٹرمپ کی وجہ سے ہوا، مطلب کہ میری وجہ سے جو ہے یہ ہوا۔ تو اس کا جو ارادہ ہے کہ لوگ جو ہے کیا کرے، اس کو اس طریقے سے لے کے یہ جو ہے امن کا جو ہے ایک ٹھیکیدار ہے، یا جو ہے امن جو ہے دنیا میں لانا چاہتا ہے۔ تو وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ پوری دنیا کو پتا ہے، لیکن اس کا ارادہ کچھ یوں ہے، اور ساتھ میں جو ہے جو پیس نوبل پرائز کے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو ملے۔ تو اب اسی وجہ سے جو ہے اس نے پاکستان کا جو چیف مارشل ہے عاصم منیر، اس کو جو ہے وہ امریکہ بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی، کیونکہ پاکستان وہ یہ جو پریزیڈنٹ ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کریڈٹ ملے، تو پاکستان نے جو ہے اس کو اسی چیز کا کریڈٹ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے دونوں کنٹریز کو جو ہے ساتھ بٹھایا، اور یہ جو جنگ تھی تو اس کی ابھی ریسنٹلی جو ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی، تو اس کی سیز فائر جو ہے آپ نے کرائی۔ لیکن اس چیز سے جو انڈیا ہے تو وہ انکار کرتا ہے، اور وہ جو ہے امریکہ کو اس چیز کا کریڈٹ وہ نہیں دیتا، کیونکہ وہ لوگ جو ہے ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپریشن ان لوگوں نے شروع کیا تھا اگینسٹ دی پاکستان آن دی نیم آف دی آپریشن سندور، تو وہ جو ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے، اور اس کو ہم جاری رکھیں گے اور پاکستان سے جو ہے ہم اپنا بدلہ لیں گے۔ وجہ جو ہے کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے بیڈلی جو ہے پاکستان نے جو انڈیا ہے تو ان کی انٹرنیشنل لیول پر جو ہے ان کی جو بے عزتی ہوئی، اور وہ جس طریقے سے وہ بڑا جو ہے وہ بدماش وہ پھرتا تھا، اور بار بار جو ہے وہ پاکستان پر اٹیک کرتا تھا، لیکن پاکستان نے سٹارٹ میں کچھ نہیں کیا، لیکن ایک ہی اٹیک سے جو ہے اس کی جو عقل ہے تو وہ ٹھکانے پر آ گیا، اور فوراً جو ہے اس نے سیز فائر جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کرائی، جس میں جو ہے پاکستان نے ان کے جو رافیلز تھے تو وہ گرائے، ساتھ میں جو ہے اور بھی کافی سارا نقصان کیا تھا۔ تو اب اس چیز کا صدمہ جو ہے اس کی جو صدمہ ہے تو ابھی تک جو انڈیا والے ہیں تو اس چیز سے نہیں نکلے ہیں، تو اسی وجہ سے جو کریڈٹ ہے تو وہ جو ٹرمپ ہے تو اس کو دینا نہیں چاہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے کہ پاکستان سے بدلہ لیں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے جب G7 کی میٹنگ ہوئی تو وہاں سے جو ہے ان لوگوں کا جو پرائم منسٹر ہے تو وہ سیدھا جو ہے
وہاں پر نہیں گیا. ٹرمپ نے اس کو بلایا تھا لیکن وہ وہاں پر نہیں گیا اور کسی اور کنٹری میں چلا گیا. ساتھ میں اس نے فون کال بھی کیا تھا لیکن اس پر بھی وہ نہیں آیا. تو ایک بات جو ہے وہاں پر جو ڈسکس کی گئی تو وہ تو ٹرمپ نے جو بتائی تھی کہ پاکستان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو ہم نے ایکسپلین کیا. اب جو دوسری بات ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو اینکر تھا تو اس نے پوچھا بھی پریزیڈنٹ سے، امریکہ کی پریزیڈنٹ سے، کہ اسرائیل اور ایران کی وار سے ریلیٹڈ جو ہے آپ لوگوں نے کیا ڈسکشن کی. تو اس کی بات جو ہے اس نے کچھ کوڈ ورڈز میں کی، کلیئرلی جو ہے اس نے نہیں بتایا، لیکن ان نے جو ہے جو الفاظ کی تو ان سے جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے. یا اب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ایران جو ہے وہ بہت کامیاب ترین جو ہے وہ اٹیکس کرتا ہے اسرائیل کے اندر. تو اب اسرائیل کے پاس جو ہے جو ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے ذریعے سے ایران کی جو میزائل ہے تو ان کو انٹرسپٹ کرتا ہے، یا تو اس کو ہوا میں ڈسٹرائی کرتا ہے یا زمین پر جو ہے اس کو ڈسٹرائی کرتا ہے. تو ان لوگوں کی اپنی جو نیوز چینل ہے تو ان کے مطابق جو ہے ان کے پاس 12 دنوں کی جو کیپیسٹی ہے تو ان لوگوں کے پاس بچی ہے کہ وہ اس چیز کو روک سکے، ان میزائلوں کو. اس کے بعد جو ہے جو اسرائیل ہے تو ان کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، تو پھر ڈائریکٹ جو ہے جو اسرائیل ہے تو وہ ہٹ ہوگا. تو اب اسی وجہ سے جو ہے اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ امریکہ کو بھی اس جنگ میں ساتھ میں اپنے آپ امریکہ کو بھی ساتھ میں اس جنگ میں شامل کرے. تو اب امریکہ جو کہ اس کا دل چاہتا بھی ہے کہ اس جنگ میں شامل ہو اور دل نہیں بھی چاہتا کہ اس جنگ میں شامل ہو. اب وہ جو ہے اسرائیل سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے جنہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے کیا کرے، جو بنکر بسٹر جو بام ہے تو اس کو آپ ڈائریکٹ کیا کرے ایران پر ہٹ کرے اور اس سے جو ہے ایران کی جو نیوکلیئر پاورز ہے جو پلانٹس ہے تو اس کو ڈسٹرائی کرے. یہ بنکر بسٹر بام جو ہے یہ کیا ہے، یہ جو ایران ہے تو انہوں نے اپنی تمام یہ نیوکلیئر پلانٹس کے لیے جو ہے جتنی چیزیں ہوتی ہے جہاں پر جو ہے یورین کی اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے اس کی ہوتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے زمین کے کافی سارا جو ہے اندر انہوں نے جو ہے پورا یہ سسٹم بنایا ہے اور وہاں پر جو ہے ان کی سنٹریفیکیشن جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ ورڈ صحیح طریقے سے میں پروناؤنس نہیں کر رہا لیکن آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. جس کے لیے جو یورین ہے تو ان کی جو ہے کیا کرتا ہے جس سے یہ ایٹامک جو بم ہے تو وہ بناتے ہیں. مطلب بات کرنے کا میرا یہ ہے. تو اب یہ جو بم ہے تو یہ جب جس جگہ پر گرتا ہے تو یہ زمین میں بہت زیادہ اندر جا کے وہاں پر جو ہے وہ تباہی کرتا ہے، ڈسٹرکشن جو ہے وہ کرتا ہے، جو کہ عام جو بمس ہے تو ان سے پاسبل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے اسرائیل نے جو ہے اب امریکہ کو جو ہے وہ بلایا ہے کہ آپ جو ہے یہ جو بم ہے تو اس کو ایران کے اوپر وہ کیا کرے، گرائے، اس کو ہٹ کرے. تو یہ وجہ جو ہے کیا ہے، تو وجہ جو ہے میں نے آپ لوگوں کے بتائی، کیونکہ ان لوگوں کے پاس اب اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جو ایران ہے تو یہاں پر یہ میزائل کا نام لکھا ہے فتح، جو کہ ہائپر سونک میزائل ہے اور اس کی جو رفتار ہے 13 سے 15 میک، مطلب کہ ساؤنڈ کی جو رفتار ہے، آواز کی رفتار سے بھی اتنی زیادہ جو ہے اس کی رفتار ہے، اور یہ 1400 کلومیٹر تک جو ہے یہ فاصلہ طے کرتا ہے اور 450 کلو گرام جو ہے اس میں بارود اس میں لے جا سکتا ہے. تو اب یہاں پر جو ہے جو میٹنگ ہوئی تو میٹنگ میں یہ چیز بھی ڈسکس کیا گیا انڈائریکٹ طریقے سے کہ عاصم منیر سے کہ آپ جو ہے اور کیا کریں، ایران کو منائے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ مزید روکے، کیونکہ اگر اس جنگ میں جو ہے امریکہ جو کہ چاہتا بھی ہے کہ میں کودوں اور نہیں بھی چاہتا، کیونکہ ایران نے جو ہے کھل کر اس چیز کی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جو ہے امریکہ نے جو ہے مجھ پر اٹیک کیا تو جتنی بھی ان کی بیسز کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں تو ان کو میں ٹارگٹ کروں گا. تو اس سے جو ہے پھر یہ جو جنگ ہے تو یہ مزید بہت زیادہ پھیل سکتا ہے. تو اب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ سیز فائر ہو جائے.
تو یہ چیز ڈسکس کیا کہ اس کے علاوہ جو ہے ساتھ میں یہ وجہ جو ہے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ عاصم منیر کو بلایا کہ ابھی ریسنٹلی جو ہے پاکستان اور انڈیا کا جو جنگ ہوا جس میں جو ہے پاکستان نے J-10 جو جیٹس تھے جو کہ چائنا کے ہے اس کو یوز کیے، تو اس کو یوز کرنے سے جو ہے جو ٹاپ جو فائٹر جیٹس تھے جو کہ فرانس کے تھے انڈیا یوز کر رہے تھے تو اس کو مار گرائے، تو اس کی وجہ سے یہ جو فائٹر جیٹس تھے چائنا کے جو کہ لوگ اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے دنیا کے اندر، اس کی پرائس میں 10% جو ہے وہ اضافہ آیا۔ تو اب جو امریکہ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کیا ہو جائے کہ پہلے جو ہے جو پاکستان ہے جس طریقے سے ہم سے اسلحہ لیتا تھا، ہم سے جو ہے فائٹر جیٹس جو ہے وہ لیتے تھے، تو اب دوبارہ سے جو ہے وہ یہ چیزیں ہم سے لے لیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ریلیشن ہے جو کہ چائنا کے ساتھ اتنی اچھی ہے، تو ان میں بھی جو ہے ان کی ٹلٹ جو کہ چائنا کی طرف زیادہ ہے تو اس کو بھی ذرا کم کیا جائے اور دوبارہ سے جو ہے ہم سے دوستی کی جائے، کیونکہ اب جو امریکہ ہے تو اس کو اس چیز کا علم ہو چکا ہے کہ پاکستان کے بغیر جو ہے اس ریجن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ پاکستان واحد کنٹری ہے جو کہ اس ریجن میں میری ہیلپ آؤٹ وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی انالیسز جس میں جو ہے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی میٹنگ ہوتی ہے پریزیڈنٹ US کے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، تو اس کو ہم نے انالائز کیا۔ مزید جو ہے کرنٹ افیئر کے جو ٹاپکس ہیں تو اس کو ہم انالائز کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔